الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه المنتجبين الذين تمسكوا بكتاب الله وعبرة نبيه واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق رمضان کریم کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں بس چند مختصر سی باتیں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کیے دیتے ہیں. ہم نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے کہ رمضان میں دعائے افتتاح کے معنی و مفاہیم آپ کی خدمت میں پیش کریں. وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، لیکن پھر ہمیں یہ خیال آیا کہ یہ جو آیہ کریمہ ہے روزے کے متعلق، اس کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور رمضان میں 4 جو ہے وہ مجلسیں آئیں گی زیادہ سے زیادہ شب جمعہ کی، تو ان میں شاید دعائے افتتاح نہ ہو پائے. تو پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے عرض کریں گے منبر سے، اور دعائے افتتاح کے جو معنی و مفاہیم ہیں وہ جو مومنین شوق رکھتے ہیں دعائے افتتاح کو سمجھنے کا، تو ہم ہمیشہ پروگرام کے بعد یہاں پہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کبھی 3 گھنٹے بھی بیٹھے رہتے ہیں. تو اگر مومنین تشریف لے آئیں گے، وہ 1 ہو 2 ہوں 4 ہوں 10 ہوں 20 ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی شوق رکھیں گے تو بے شک 1 آدمی ہی ہوا تو میں ان کی خدمت میں دعائے افتتاح کے معنی و مفاہیم ان ڈیٹیل یہاں پہ بیٹھ کے عرض کروں. بہرحال آج اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پہ فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ آپ سے پہلے کی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے ویسے آپ پہ بھی فرض کیے گئے ہیں. اب یہ جو الفاظ ہیں ان کے اچھے خاصے گہرے معنی و مفاہیم ہیں، انشاءاللہ وہ اگلی کسی نشست میں آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کریں گے، لیکن ابھی انتہا پہ جاتے ہیں. لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ یہ انسان کو متقی بناتے ہیں، انسان کو تقوی دیتے ہیں، انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتے ہیں. یہ روزے اس لیے آپ کے اوپر فرض کیے گئے ہیں تاکہ آپ متقی بن جائیں. یعنی ان روزوں کے اندر یہ مصلحت موجود ہے. یہ مومنین جو لفظ ہے تقوی، یہ ایک شامل لفظ ہے، کمپریہنسو ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر جو کچھ اسلام چاہتا ہے وہ سب کچھ اس لفظ کے اندر آ جاتا ہے. اور اگر کسی کے اندر تقوی پایا جائے تو پھر جو رضائے رب ہوتی ہے وہ اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے. وہ جس کا دعویٰ قرآن کرتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسلام خیر ہے، اسلام خیر ہے فی دنیا والآخرہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دعوت ذل عشیرہ میں پہلی جو دعوت تھی لوگوں کو اسلام کی طرف، فرمایا جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ، میں تمہاری طرف دنیا اور آخرت کی خیر لے کے آیا ہوں. وہ جو
دنیا اور آخرت کی خیر ہے، یعنی انسان دنیا میں بھی اچھی زندگی گزارے اور آخرت میں بھی اچھی زندگی گزارے، وہ سب کچھ اس تقوی میں آ جاتا ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی الہی پایا جاتا ہے اس کے قدم دنیا میں بھی نہیں لرزتے، اس کے قدم پلے صراط سے بھی نہیں اکھڑتے۔ قرآن بار بار کہتا ہے کہ دیکھو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کبھی کہتے ہیں کہ ایمان لے کے آؤ اور عمل صالح کرو، جو ایمان لے کے آیا اور عمل صالح کیا تو وہ پھر کامیاب ہو گیا۔ یہ جو لفظ ہے دونوں کے دونوں، ایمان اور عمل صالح، اگر ان دونوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ویسے اسلام کن چیزوں کا مجموعہ ہے؟ اسلام مجموعہ ہے عقائد و نظریات کا اور اعمال کا، اچھے کردار کا۔ یہی ہے نا اصول دین اور فروع دین، فروعات دین، اصول دین، یہ ہے اسلام۔ اس کو قرآن کہتا ہے آمنو، ایمان لے کے آؤ، وعاملوا الصالحات، فروعات دین کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اچھے اور نیک عمل کرو۔ تو پورے اسلام کو ان دو لفظوں میں بیان کیا گیا کہ آپ کا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہونا چاہیے، اور آپ کے اعمال ٹھیک ہونے چاہیے۔ اب ان دونوں لفظوں کو اگر ایک لفظ میں جمع کرنا ہو تو وہ ہے لفظ تقوی، متقی بن جاؤ۔ اور روزہ جو ہے انسان میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ روزہ انسان میں ایمان بھی پیدا کرتا ہے اور عمل صالح بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی کا ایمان کمزور ہو تو روزے کی وجہ سے اس کے ایمان کو تقویت ملے گی، اگر کسی کا عمل کمزور ہو تو روزے کی وجہ سے اس کے عمل کو تقویت ملے گی، اگر اللہ سے دور ہے تو روزے کی وجہ سے اللہ کے قریب آنے کے چانسز ہیں، اگر اس کے ایمان میں کوئی کمی پائی جاتی ہے تو روزے کی وجہ سے اس کے ایمان میں اضافہ ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے، کوئی دلیل؟ ایک سادہ سی دلیل تو یہ ہے کہ ہم روزانہ ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ ویسے ہم مسجد میں عام طور پر زیادہ سے زیادہ شب جمعہ میں آ جاتے ہیں، ویسے ہم ظہر میں 1-2 آدمی ہوتے ہیں، مغرب میں عشاء میں زیادہ سے زیادہ 10 ہو جاتے ہیں، شب جمعہ آتی ہے تو پھر 30-35 ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ روزے کی برکت ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس نبھاتے ہیں، اس کے بعد بھی مسجد میں 2 گھنٹے بیٹھ کے قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے بھی ہیں، قرآن سمجھتے بھی ہیں۔ آگے نا اللہ کے قریب، ہر دن کا روزہ قریب لا رہا ہے۔ اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان تھکاوٹ کا شکار ہو جائے۔ پہلے دن ترو تازہ تھا، چلو 2 گھنٹے بیٹھا، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، اب 5-6 دن ہو گئے، 6 دن کی تھکاوٹ ہو گئی، کل بھی 2 گھنٹے مسجد میں بیٹھا تھا، پرسوں بھی 2 گھنٹے بیٹھا تھا، اس سے پچھلے دن بھی 2 گھنٹے بیٹھا تھا، بھائی اب تو نہیں بیٹھا جاتا، اب زیادہ تھکاوٹ ہو گئی نہیں، بلکہ جیسے جیسے روزہ آگے بڑھتا جاتا ہے، برکت دیکھیں روزے کی، پریکٹیکلی آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں، جیسے جیسے روزہ آگے بڑھتا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ مسجد کا ٹائم کم ہوتا جائے، ٹائم آگے چلا جاتا ہے۔ پہلے روزے میں 1 گھنٹہ بیٹھے تھے، دوسرے میں 1.25 گھنٹہ بیٹھے، تیسرے گھنٹے میں اللہ کے کام کو، اللہ کی عبادت کو تیسرے دن میں 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا، چوتھے دن میں 2 گھنٹے دیا، بڑھتا گیا، حتیٰ کہ جب آخری عشرہ آیا تو روزے کی برکت کی وجہ سے دل کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جو کبھی نہیں جاگا وہ بھی کہتا ہے شب قدر میں جاگتا رہوں گا۔ یہ روزے کا وہ اثر ہے جو ہم فزیکلی محسوس کرتے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ نے دعویٰ فرمایا ہے تتقون، تم متقی ہو جاؤ گے، وہ روزے کی
یاد رکھو اللہ قبول صرف متقی سے کرتا ہے. جس کے دل کے اندر تقوی الہی نہ ہو وہ $1 بلین صدقہ و خیرات کر دے، اللہ قبول نہیں کرتا. جس کے دل کے اندر تقوی الہی ہو وہ 1 کھجور کا ٹکڑا بھی صدقہ کر دے تو اللہ اس کے جہنم حرام کر دیتا. اس لیے یہ بہت عام ہے تقوی. اگر کوئی پوری زندگی عبادت کرتا رہے اور دل میں تقوی نہیں ہے تو خدا قبول نہیں کرتا، اور اگر دل کے اندر تقوی ہے تو ایک لفظ بھی اللہ کی عبادت میں بولا جائے تو اللہ قبول کر لیتا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین. خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کون زیادہ کر رہا ہے کون کم کر رہا ہے، خدا یہ دیکھتا ہے کہ کون خالص عمل سر انجام دے رہا ہے. اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اوصیکم بتقوی اللہ. میں علی امام المتقین، جو خود تقوی والوں کے امام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں جب امام کا قول سنا کرے، جب قرآن کی آیت سنا کرے تو پوری دل جمی سے سنا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات میں کلام حق صرف قرآن اور محمد والے محمد علیہ السلام کا فرمان ہے. عام بات ہوتی ہے، دل کو اس کے سامنے جھکا کے سنا کرے کہ یہ امام کا فرمان ہے، یہ کلام، یہ جو ہے امام الکلام ہے، اس کے اندر میری دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. تو امیر المومنین فرماتے ہیں، یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین و نصیحت کرتا ہوں. کون سا تقوی؟ وہ جو روزے میں آتا ہے، جو روزے کی وجہ سے انسان میں آتا ہے، جو آیت میں بتایا گیا ہے، لعلکم تتقون. امیر المومنین فرماتے ہیں تقوی کو آپ عام چیز نہیں سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے. میں علی امیر المومنین امام المتقین وصیت کر رہا ہوں تمہیں مومنوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا. کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهَا حَقُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا یہ اس خالق کا جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں رزق دیا ہے، جس نے تمہیں زندگی دی ہے، جو تمہاری سانسیں چلاتا ہے، جو تمہاری رگوں کے اندر خون دوڑاتا ہے، اس کا حق ہے تمہارے اوپر کہ تم اس کا تقوی اختیار کرو، اس کی خشیت اختیار کرو، اس کے قہر سے ڈرو، اس کی اطاعت کرو. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس کا حق ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَالْمُوجِبَةُ عَلَى اللَّهِ حَقَّكُمْ. اور پھر یہ تقوی جب تم اختیار کر لیتے ہو اللہ کا تو پھر یہ تقوی اللہ کے اوپر تمہاری جنت کے حق کو واجب کر دیتا ہے. آپ نے اللہ کا حق ادا کیا، اب اللہ کے اوپر آپ کا حق ہو گیا کہ اللہ آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت میں جگہ دے. بہرحال لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے تاکہ آپ جو ہے وہ متقی ہو جائیں. تقوی کی خاطر جو ہے وہ روزہ رکھا جاتا ہے. مومنین کرام، یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ ہدف ہے روزے کا، یہ مقصد ہے روزے کا. یہی ہدف بھی ہے، یہی مقصد بھی ہے، اور یہی فائدہ بھی ہے. ہدف ہے تو کوئی فائدہ تو ہوگا نا اس کا. روزے کا ہدف بھی یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے، اور فائدہ بھی یہی ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کہ یہ کس طرح سے ہدف ہے روزے کا اور کس طرح یہ پورا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے آئندہ نشست میں. اور یہ فائدہ کس طرح سے ہے انسان کے لیے کہ جب انسان اس ٹارگٹ کو اچیو کر لیتا ہے تو اس کو کس طرح سے دنیا کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے اور کس طرح آخرت کے اندر فائدہ حاصل ہوتا ہے. دنیا کے اندر کون سا فائدہ؟ روحانی
لیکن کیا ہے؟ روزہ رکھنے والے میں معرفت ہونی چاہیے کہ یہ روزہ ہے کیا. وہ جو اللہ نے روزہ فرض کیا ہے اس میں معرفت ہونی چاہیے کہ اس سے مجھے فائدہ اٹھانا کس طرح سے. اب اگر وہ طریقہ آ گیا فائدہ اٹھانے کا تو پھر آخرت بھی سنورے گی لیکن دنیا بھی سنور جائے گی, دنیا بھی بہترین ہو جائے گی. تو پھر دنیا میں بھی انسان کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی انسان کو فائدہ ہوگا. آج آپ تھکے ہوئے ہیں, آپ کی زحمت تمام کیے دیتے ہیں. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے اوپر اگلی نشست میں یہیں سے بات شروع کریں گے, اور پھر جو اس آیت کریمہ کے پہلے والے لفظ ہیں آمنو اور من قبلکم, وہ بھی ان کے اوپر بھی بات کریں گے. ان کے اندر بھی بہت سارے ایسے معنی اور مفاہیم موجود ہیں کہ جس سے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. مومنین کرام, انسان جب عبادت کرتا ہے تو یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ عبادت کسی کی قربانی کے صدقہ میں بچ کے مجھ تک پہنچی. آج جب انسان اذان دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکات دیتا ہے, نیک کام کرتا ہے, تو وہ خلاف فطرت چیز ہے کہ جو انسانیت کے منہ کے اوپر تھپا ہے, اگر انسان ان سے بچ جاتا ہے تو ایک فکر مند انسان, ایک ضمیر والا انسان یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ عبادتیں جو میری بہتری کے لیے مجھ تک پہنچی ہیں, ان عبادتوں کو یہاں تک پہنچانے میں اہل بیت علیہ السلام کا خون ہے. ان عبادتوں کو یہاں تک پہنچانے میں زہرا کے لال کے لاشے کے اوپر گھوڑے دوڑے. ان عبادتوں کے یہاں تک پہنچانے میں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا علی کی بیٹی کی چادر کی قربانی دی گئی.